FES پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز میں ہم پاکستان کے مختلف ایکسپرٹ کو مدعو کریں گے جو کہ اپنی رائے سے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تبصرہ دیں گے اور آپ کو اس کے اوپر آگاہ کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، چین، یورپین یونین کے ممالک، افریقہ، وہاں پہ بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں، تو ہمارے ایکسپرٹ ان چینجز کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ان کی رائے آپ کو پسند آتی ہے تو FES کے نیچے دیے گئے جو لنکس ہیں ان کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ FES پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کو پروان چڑھانے والی باقی اقدار کے اوپر کام کر رہا ہے اور ہم آگے بھی اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں اون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کے سیزن 3 کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اکنامک سلو ڈاؤن کی، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین ریجن کی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ جو اکنامک سلو ڈاؤن ہے، جن میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا تو ہم دیکھ چکے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے۔ بنگلہ دیش نے وہاں پہ راشننگ شروع کر دی ہے پیٹرول کی بھی، اور اسی طرح انڈین روپی جو ہے وہ بھی بہت وہ ہٹ ہوا اور اس وقت ہسٹوریکل لو پہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو خاص طور پہ اس ریجن کو، جس میں اب پوری دنیا میں جو ہے اس وقت ہمیں ایک گروتھ جو ہے اس میں ایک سلو ڈاؤن نظر آ رہا ہے اور آپ کے جو انفلیشن ہے اس میں انکریز دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ریجن جس میں ہم جیسی کنٹریز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جن کا ڈپینڈنسی ہے امپورٹ پہ، وہ کچھ ریلیٹیولی شاید زیادہ اس پہ ہٹ ہوئی ہیں۔ اس سارے فینامنے کو خاص طور پہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے پاس ایک بڑا لرنڈ جو ہے وہ پینل موجود ہے۔ پہلے میں آپ کو پینل کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ۔ ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں ان میں ان کی ایکسپرٹیز ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہیں ہمارے اپنے کولیگ اور ایک بہت بڑا نام جو ہے، جب بھی ہم اکنامک رپورٹنگ یا معاشی صورتحال کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو سب سے پہلے شہباز رانا صاحب کو ہی ہم پوچھتے ہیں، اور بہت بہت ان کی مہربانی کہ آج آئے اور ہمیں جوائن کیا۔ شہباز رانا صاحب جو ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے کارسپانڈنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریس ٹی وی پہ اپنا ایک پروگرام بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ دونوں کا، میڈم آپ کا بھی۔ اچھا شہباز صاحب، میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہم پاکستان میں سن رہے ہیں کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں ڈیفالٹ کے، تو تھوڑا یہ سارا سنیریو دکھائیے گا، بتائیے گا۔ بہت اس وقت جو ہے وہ شاید ہم ہسٹوریکل انفلیشن میں جو ہے وہ ہائی پیک جو ہے اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا جو ہے پروڈکشن سلو ڈاؤن جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ تو یہ سارا جو ہے جو آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے وہ بہت جو ہے زیادہ ہے۔ تو یہ سارا کیا واقعی ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں یا ابھی کچھ ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ 2-3 فیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے کیس میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو پاکستان کی اکنامک جو اس کے کرائسس ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ پہلا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہسٹوریکلی ہوتا رہا پاکستان کا ایکسٹرنل جو سیکٹر ہے اس کو جو غیر ملکی اس کی بیرونی ادائیگیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ کی درآمدات ہوں یا آپ کے قرضوں کی ادائیگیاں ہوں، وہ اس کے لیے جو آپ کے ریزروز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس سے وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ اس دفعہ ہوا یہ کہ پاکستان نے مسلسل 2 سال 6% سے زیادہ گروتھ کی، اور پاکستان کی اکانومی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جب یہ 4% سے اوپر گرو کرتی ہے، 5% یا 6%، تو پھر اس کے امیجیٹلی اس گروتھ ریٹ کے بعد پھر ایک ایکسٹرنل سیکٹر کا کرائسس ہٹ کرتا ہے، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم نے 2021 میں اور 21-22 میں گرو کیا 6% سے اراؤنڈ 5% پلس کے اوپر، تو ایکسٹرنل سیکٹر کا جو کرائسس ہے وہ ہٹ ہوا۔ آپ کے جو پاکستان کے اس وقت جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً $8.6 ارب ہیں، اور اگر آپ جون کا امپورٹ بل دیکھیں وہ ہمارا $7.5 ارب ایک مہینے کا امپورٹ بل تھا۔ تو ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ جو 23 بلین کے قریب ہے اس سال کے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ مطلب یہ ہماری صرف اگر آپ امپورٹس کے ہی اس کو دیکھیں تو آپ کوئی ہارڈلی کو 40-45 ڈیز کی امپورٹس کور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز۔ دوسرا پھر آپ کی جو ری پیمنٹس آنی ہوتی ہیں وہ ہم ری پیمنٹس اس وقت نہیں کر سکتے۔ ٹیکنیکلی
جب آپ کسی ملک سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے تو ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. وہ ری شیڈول کرتا ہے, وہ کچھ اس کو ری پیمنٹس کا جو بھی اس کا نیا اسکیجول آپ کو دیتا ہے. تو ہم اس سال فروری میں ہم یو اے ای سے ری اسکیجولنگ کر چکے ہیں $2 بلین کی. مارچ کے میں ہم نے کوئی میرا خیال ہے کہ $1 ارب کی ری شیڈولنگ ہم نے کی ہے اس کے ساتھ چین کے ساتھ. پھر جون میں پھر ہم نے چین کے ساتھ ری شیڈولنگ کی ہے. پھر ابھی جولائی میں اس مہینے $2 ارب کی پھر ہم نے ری شیڈولنگ کی ہے. اور پھر سعودی عرب کا ہم نے دسمبر پچھلے سال لیا تھا, وہ پھر دسمبر میں ری شیڈولنگ اس کی ہو جائے گی. تو ٹیکنیکلی ہم ری پیمنٹ نہیں کر پا رہے. یہ تو آپ کی یہ جو اوور آل پکچر ہے. جو دوسرا سے جو کرائسس آپ کا ہٹ اس لیے کر رہا ہے لگ رہا ہے آپ کو کہ جو پولیٹیکل ایک غیر یقینی کیفیت کی اس وقت صورتحال, اور خاص طور پر جو 22 جولائی کو پنجاب میں ہوا جہاں پہ پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو شکست ہوئی, اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی بیڈ کینڈیڈیٹ تھے چودھری پرویز الہی وہ اب وزیر اعلیٰ. تو اس سے ایک یہ ایک تاثر آیا, اور جس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی ویک ہوگی. اب مارکیٹس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرنا. انسرٹنٹی آپ کی پیک کے اوپر چلی گئی. وہ جو فیز تھی عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلے وہ والی اس سے زیادہ آپ کو انسرٹنٹی نے ہٹ کیا. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ مسلسل 15 دن آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہوتی گئی اگینسٹ یو ایس ڈالر. صرف جمعے کو ایک ایکسیپشن تھی, آپ کو $2 نہیں جی 45 پیسے. تو وہ بھی ایک بریف آپ یہ کہتے ہو پاز آ گیا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا, بٹ دیر از نو گارنٹی کل منڈے کو کیا ہوگا. اچھا تیسرا اس کے اوپر جو فیکٹر پھر ہو گیا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا, جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب یہ گورنمنٹ آئے گی, اپریل میں یہ لوگ آئے تھے کہ یہ اپریل میں یہ ان کو ٹرانش مل جائے گی, بیفور جون مل جائے گی. تو آئی ایم ایف نے ان کو ایک جو شیڈول دیا جس کے تحت ان کی وہ بورڈ میٹنگ کے اوپر کافی انسرٹنٹی ہے. تو یہ وہ سارے فیکٹرز تھے وہ جب کمبائن ہوئے, اور پھر اس کے ساتھ جو گلوبل کموڈیٹی کرائسس کا پیک آیا, تو پھر دنیا نے کہا کہ اب شری لنکا کے بعد پاکستان جو اگلا ملک ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. میں بڑا ایک ڈرونا قسم کا سنیریو ہے, اور شاید وہ کہہ بھی یہی رہے ہیں کہ تھوریٹیکلی ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں, اور شری لنکا بھی انہوں نے. تو کوئی دونوں ملکوں میں آپ کو ریزمبلنس نظر آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد اگر ہم بنگلہ دیش دیکھیں تو ان کے پاس ریزروز تو 30 بلین سے زائد ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے, انڈیا میں بھی, اور اب پھر افغانستان اگر آپ دیکھیں. تو یہ کیا اس پورے ریجن میں کوئی خاص آپ کو کوئی سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے سملیرٹیز کی جہاں تک بات ہے تو نیچرلی ایک تو ہمارے ہاں جو اب دیکھیں صرف وار جو ہے وہ ایک ملک کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے پاکستان ہو, انڈیا ہو, اور جو خاص طور پہ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا جو نیو ایمرجنس جو ٹرینڈس کی ہوئی ہے ہائبرڈ وارز کی, وہ ہائبرڈ وار کے اتنے زیادہ انسٹرومنٹس ہیں, اس کے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ پورے خطے میں آپ کو لگتا ہے کہ سم ہاؤ وار نہیں ہے لیکن پیس بھی نہیں ہے. اب یہ پیورلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے اوپر کہ جہاں آپ کو سارا وقت بارڈرز کے اوپر ایک ٹینشن فیل ہوتی ہے لیکن وار نہیں ہے ایز سچ. تو ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے جو میں دیکھتی ہوں افغانستان, پاکستان, انڈیا کے ریفرنس سے, تو یہ ہے سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے اور جو اس وقت ہے, اور اس سے ظاہر ہے کہ جو رانا صاحب نے بات کی ہے اسٹیبلٹی, جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, خاص طور پہ آپ کے کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے لیے. اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے پریڈکٹیبلٹی. جب آپ باہر بیٹھے لوگ جو ہیں, آپ کے انویسٹرز ہیں, آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ملٹی لیٹرز ہیں, وہ سارے آپ کو جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے کہ کل کیا ہو جائے گا, صبح کیا ہو جائے گا. 33% روپی جو ہے وہ سنس دس گورنمنٹ ٹک اوور, تو 33 پچھلے 3 مہینے سے تو 33% روپی چلا گیا نا کہ سرمایہ کاری جو تھی وہ بہت کم ہو گئی. اس کی ایک ریزن دیکھیں نا, آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے تھے, اور وہ سڈن 3 مہینے میں ان میں اتنا ڈکلائن نہیں آیا جتنا ڈکلائن آپ کے اس چیز میں آ گیا کہ آپ کا ٹرسٹ. اچھا اب آئی ایم ایف کے پاس جو آپ جاتے ہیں بیسیکلی وہ آپ $7-8 بلین کے لیے نہیں جاتے, آپ جاتے ہیں کریڈیبلٹی کے لیے. بیسیکلی افغانستان جا رہا ہے یا جو ہے ہم نے بنگلہ دیش, اٹس اے میٹر آف کریڈیبلٹی کہ آپ کو باقی لوگ لون دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کو آج خدا نہ خواستہ آپ کا یہ کنٹینیو نہ کرے پروگرام, تو آپ کے جو ملٹی لیٹرل سسٹم سے آپ کو جو اس وقت لون مل رہا ہے یا آپ کو ہیلپ مل رہی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. آرمی چیف نے انٹروین کیا ہے تو کرنا پڑا ہے نا, بیکاز کہ دیکھیے اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ہم نے
$100 پلس بلین ڈالرز ہم نے جو ہے سفر کیا ہے ڈیورنگ وار آن ٹیرر. پھر آئی ایم ایف جو ہے اس کا اپنا مینڈیٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو انکار کرے. آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے لون دینا. ہاں ریزنز ہیں کہ کس گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کس طرح سے ریلیشنس ہے, کس کے ساتھ کس طرح سے, کیونکہ ڈپینڈنگ اپان یور نروز آف یور نیگوسیشنس وہ ڈفرینٹ بات ہے. لیکن اگر ایک پاورفل ملک سے آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ دے آر اسٹاپنگ دیم, دین وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم. تو یہ فائنینشیل بھی ہے اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بھی ہے. ایکچولی اسی کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. بالکل ہے, بالکل ہے کہ جب آپ کو اسکریو کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ نہیں کریں گے, آپ اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے. یو ول ڈو دس تھرو یور دیز کائنڈ آف انسٹیٹیوشن. اور ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا فیٹف کا ہے, فیٹف جو ہے نا وہ بھی ایک سمجھیں آپ کہ یہ جو آپ کا ہائبرڈ وار کی ایک وہ بھی ایک ایپیسوڈ ہے جس میں سارا کا سارا ڈس انفارمیشن اور جو لابنگ اور یہ سب چیزیں استعمال ہوئیں, اور اس کے ساتھ وہ تو ایک ملک نے آپ کے ساتھ کر دی لیکن اس کا بینیفٹ کسی اور ملک نے لینا چاہا, اور پھر اب آپ کو ان سے بھی کہنا پڑا کہ جی ہمیں اس سے بھی باہر آنا ہے. تو یہ آپ کو ایک طرح کے ایک نیا تھیسس سے ایمرج ہو جاتا ہے کہ کیا وار آن ٹیرر پہ جو آپ نے ساتھ دیا کیا وہ اس لیے تھا کہ وہ آپ فار ایور ڈپینڈنٹ ہو جائیں, آپ کو ڈپینڈنٹ کر دیا جائے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ بہت آج یہ 22 پروگرام ہے ہمارا یہ آئی ایم ایف کا, تو کبھی آپ کو لگا کہ اتنی ڈیفیکلٹی ہوئی ہو اس پروگرام کے اندر, یا دنیا میں یہ پروگرام چل رہا ہے جس انداز میں ہمیں پاکستان کو, میم سری لنکا اور پاکستان کو دیکھیں اور ویسٹرن جو نیریٹو دیکھیں تو چائنیز جو قرضے ہیں اس کو بھی وہ دونوں میں ایک جو ہے سملیرٹی دیکھ رہے ہیں. تو کیا وہ بھی کوئی ہے اتنا بڑا فیکٹر جو چائنا کا قرضہ ہے کہ اس سے اکانومی پہ بڑا پریشر پڑا ہے دونوں ملکوں کی؟ دیکھیں ان کے امپورٹس پہ تو ظاہر ہے کہ اسٹڈیز بھی ہیں, وہ ایک امپیکٹ آیا ہے اور اس کو روکا گیا وقتی طور پر, اور اس کے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر بھی جو امپیکٹ آیا ہے وہ پتہ چلا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھیں یہ بھی خاص نیریٹو ہے جو بلڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ نیریٹو بھی وہیں سے بلڈ ہو رہا ہے کہ ہم چائنا کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف آپ کو پیسہ کیوں دے, وہ ہمارے ڈالرز ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ لفظ بولے 2018 میں کہ وی آر واچنگ. میک نو مسٹیک کا ورڈ ہے, میک نو مسٹیک. تو یہ ظاہر ہے کنٹین کرنا تو سب کو آفیشیلی مطلب آئی مین انٹرنیشنلی سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ کنٹین تو کرنا چاہتے ہیں, بٹ ٹو کنٹین دیم وائی ٹو فکس پاکستان. اچھا یہی میرے آپ سے سوال ہے. ایک تو آئی ایم ایف پہ تھوڑا بتائیے کہ اس کو اتنا نیگیٹیولی کیوں لیا جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے کہ پاکستان کو یہ جس طرح کہہ رہی ہیں 27واں پروگرام ہے ہمارا, 22 ہمارا یہ پروگرام ہے, تو آئی ایم ایف کے پاس جانا انڈیکیشنز کس چیز کی ہے؟ اور دوسرا یہ جو چائنیز قرضوں والا ہے کہ وہ شاید پاکستان ان کی وجہ سے زیادہ اکانومی کو نقصان. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پرائمریلی تو جیسے آپ بھی فرما رہی تھی کہ آئی ایم ایف تو آپ کو دیتا ہے بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ دیتا ہے. اس کا جو مین مینڈیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ساورن نیشن ہے وہ ڈیفالٹ نہ کرے, کیونکہ اگر ایک ساورن نیشن ڈیفالٹ کرتی ہے تو وہ پھر اس کا ایک افیکٹ آتا ہے دنیا کے تمام دنیا کے جو فائنینشیل سسٹمس کو وہ ہٹ کر سکتا ہے. پاکستان اور شری لنکا جیسی کنٹریز ہیں, اتنی بڑا ان کا اکانومی کا اسکیلز نہیں ہے, اور دوسرا آل دو کہ ہم اوپن ہیں دنیا کے ساتھ لیکن اس طرح ہم انٹیگریٹڈ ود دی گلوبل اکانومی نہیں ہے. بٹ اسٹل اگر ایک کنٹری ڈیفالٹ کرتی ہے, اب دیکھنا اب شری لنکا کا ہوا, پھر کوئی 1-2 افریقن کنٹریز کا ہے, ایک وہ اس کا ساؤتھ امریکن کنٹری کا ہے, پھر پاکستان کی بات ہے, تو ایک سیریز آف ڈیفالٹس کا ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پرنسپلی تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہو ڈیفالٹ سے بچ جائیں, بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو آئی ایم ایف کا رول ہے وہ چینج ہوا ہے. اب کہنے کے تو آئی ایم ایف صرف آپ کے میکرو اکنامک جو پالیسیز ہیں اس میں انٹرفیئر کرتا ہے کہ کنٹری میکرو اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے, اس کی فسکل پالیسی اسٹیبل ہوں, اس کی مانیٹری پالیسی اسٹیبل ہوں, اس کی ایکسٹرنل سیکٹر کی پالیسی اسٹیبل ہوں تاکہ ڈیفالٹ نہ ہو. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی پاور سیکٹر کی پالیسیز کو بھی ڈکٹیٹ کر رہا ہے, وچ از اے مائکرو تھنگ. اس کا جو چارٹر اس میں وہ ڈائریکٹلی کور نہیں ہوتا. انڈائریکٹلی تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے اگر آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے تو آپ فسکلی سسٹینیبل نہیں ہے تو ہمارے وہ دائرہ کار میں آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسٹرکچرل ریفارمز از اے براڈر, ہاں وہ براڈر ایک ٹرم ہے. پھر آپ دیکھیں نا اس دفعہ انہوں نے ایک شرط یہ لگا دی ہے کرپشن کی کہ جی ہم ایک آپ کے جو لاز ہیں اس کو ہم ریویو کریں گے جب جو بھی آپ کے اینٹی گرافٹ لاز ہیں, ایک انٹرنیشنل ٹاسک فورس بنے گی جس میں گلوبل ایکسپرٹس آئیں گے اور وہ آپ کے قوانین کو دیکھیں. اب دس از اگین ناٹ دی آئی ایم ایف ایریا.
تو آئی ایم ایف از بیکمنگ اے پولیٹیکل. یہ میں آئی ایم ایف کا تیسرا پروگرام کور کر رہا ہوں. 2008 کا جو پہلا پروگرام تھا وہ میں نے کور کیا تھا, تو اس وقت جو گلوبل ریسیشن تھی وہ ہٹ کر رہی تھی, اور پاکستان کی اکنامک جو سرکمسٹانسز تھے تھینکس ٹو دی رانگ پالیسیز آف دی مشرف رجیم, کہ ہم بالکل اس طرف جا رہے تھے جہاں پہ آپ کو کرائسس نے ہٹ کیا. لیکن اس وقت ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم لائن میں جا کے پہلے لگے اور ہمیں قرضہ مل گیا, اور ہمیں $11 ارب کا $11.7 بلین کا قرضہ ملا. آل دو کہ وہ سارا ڈسبرس نہیں ہوا تھا, وہ 7.4 کا ہوا تھا, باقی ہم نے وہ اس کی جو کنڈیشنز تھے وہ پوری نہیں, بٹ وہ فرنٹ لوڈڈ پروگرام تھا, پیسہ انہوں نے ایڈوانس میں آپ کو دے دیا, کام آپ نے کیا. جو 2013 اور 16 والا پروگرام تھا آئی ایم ایف کا, دیٹ واز اگین اے پولیٹیکل پروگرام بٹ ان فیور آف پاکستان. اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی ان کے جو ریلیشنز تھے ود امریکہ ٹھیک تھے. اس کا ایک انڈیکیشن آپ یہ لے لیجئے کہ جو کور سٹرکچر ہوتا ہے پروگرام کا, کہ اس کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کیا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے. ہم وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کر رہے تھے, ان کے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کو انہینس کرنا, بجٹ ڈیفیسٹ کے ٹارگیٹس تھے, اس سے ریلیٹڈ نیشنل نیٹ جو فارن آپ کے ایسیٹس ہوتے ہیں اس کے ٹارگیٹس تھے. اس کور گولز کے اوپر آئی ایم ایف نے آپ کو ویورز دیا, 16 سے 18 ویورز دیے, کہ اگر وہ ایک ویور بھی نہ ملتا تو پروگرام آپ کا ختم ہو جاتا. پھر آ جاتا ہے 2018 کا, جو 19 میں بیسکلی 18 میں مذاکرات سٹارٹ ہو گئے تھے, 2019 کا جو پروگرام تھا, اب اس وقت تک صورتحال بدل چکی تھی. اس وقت جو تھا پاکستان بڑا کلیئرلی چین کی طرف اس کا رجحان ہو چکا تھا, اور آتے ہی جو پہلا مطالبہ آئی ایم ایف کی طرف سے آیا کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے چین کے ساتھ اکنامک ریلیشنز کس طرح کے ہیں. ہم نے ان کو دسمبر 2018 میں جو سی پیک کی تمام جو ڈیٹیلز تھیں, فائنینشیل ڈسکلوجرز, ہم نے سارے آئی ایم ایف کو اس وقت کی حکومت نے کر دیے تھے. اچھا, پھر بات ان کی وہاں پہ نہیں رکی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے کر دیا, آپ جو چین سے آپ نے دوسرے قرضے لیے ہیں وہ بھی آپ ڈسکلوز کریں گے. اس کی آپ آئی ایم ایف کے پولیٹیکل ہونے کی ایک اور ایگزامپل دیکھیے, کہ جو آپ ڈپازٹس لیتے ہیں, کیش ڈپازٹس چین سے, سعودی عرب سے, یو اے سے, جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہم نے وہ رول اوور بھی کروائے. تو جو سعودی عرب کا ڈپازٹ تھا یا یو اے کا ڈپازٹ تھا, وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بیلنس شیٹ کے اوپر رکھا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بیلنس شیٹ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ ہے اس کا وہ حصہ نہیں بنتا, آپ کی لائبلٹیز میں آ جاتا ہے, ڈیٹ میں نہیں آتا. جو چین کا قرضہ تھا $4 ارب کا سیف ڈپازٹ, اس وقت 3 تھا یا 4 ہو چکا تھا, وہ انہوں نے ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ کا حصہ بنا دیا اور اس کو ادھر آپ کو ڈسکلوز کرا دیا. اب اس کا ڈفرنس یہاں پہ اس کا پولیٹیکل ہونے کا آئی ایم ایف کو اس کی بڑی کلیئر ایگزامپل آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے. اس سے بڑے مطلب ایک ہی طرح کا قرضہ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ آپ فورس کر رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں. اور ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے, آئیڈیلی تو یہ پروگرام آپ کا جو ٹرانچ تھی بورڈ اس کا فرسٹ ویک آف جولائی میں یا سیکنڈ ویک آف جولائی میں اپروو کر دیتا ہے. اب پچھلے کوئی 1-1.5 ماہ سے بلکہ 2 ماہ سے مسلسل آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے اوپر دباؤ کہ چین کے ساتھ جو آپ کے جو فسکل ریلیشنز ہیں اس کے اوپر فردر ہمیں ڈسکلوجرز اور کمٹمنٹس چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ جو آپ کا جڑی ہوئی چیز ہے کہ چائنا کا جو قرضہ ہے پاکستان کو وہ کس حد تک افیکٹ کرتا ہے. چین نے اس وقت پاکستان کو کی $18 ارب ان کا جو ہے نا وہ قرضہ ہے جو انہوں نے پاکستان کو پبلکلی دیا ہوا ہے. اس میں $18 ارب جو کہ وچ از آلموسٹ 18% آف ایکسٹرنل پبلک ڈیٹ. پاکستان کا جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ کوئی $126-127 ارب ہے, لیکن جو ڈائریکٹ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ $102 ارب ہے, تو 17-18% بنتا ہے. اور جو سری لنکا کا جو قرضہ ہے جو اس نے چین سے لیا وہ 25% تقریباً اس کا بنتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ چین کا ڈیٹ ہے تو اس کو انہوں نے اس کی اپنی بڑھا کے پیش کیا ہوا ہے. جو ورلڈ بینک کا قرضہ آتا ہے اور یا آئی ایم ایف کا قرضہ آتا ہے وہ بریٹن ووڈ سسٹم کے دونوں ہیں, اور بریٹن ووڈ سسٹم کے جو سسٹر آرگنائزیشن کو جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ یو ایس کے کرتے ہیں. اچھا میں اس تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ہے, اس میں ایک اور سوال آپ سے پولیٹیکل اکانومی سے ریلیٹڈ اور سیاست سے ریلیٹڈ پوچھوں گا. اچھا, ہم پاکستان میں نا ایک ہم لوگوں کا ایک ماننا ہے, بہت سارے لوگوں کا, کہ ہمیں جو ہے وہ سرٹن کنٹریز جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گی, جس میں ہے کہ ہمیں سعودی عرب نہیں ڈیفالٹ ہونے دے گا, ہمیں امریکہ نہیں ڈیفالٹ ہونے دے گا, ہمیں چائنا نہیں ڈیفالٹ ہونے دے گا. تو یہ جو پرسیپشن ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کا ہمیں نقصان کتنا ہو رہا ہے, اور اس پرسیپشن میں کتنا کو جو ہے وہ ریئلٹی آپ کو نظر آتی ہے؟ پرسیپشن از بیسڈ آن سرٹن بیک گراؤنڈ نا. اس میں یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی کہ سعودی عرب از دیئر, وہ اپنی کوئی ڈپازٹ کر دے گا یہاں پر, جیسے پچھلی دفعہ بھی ہوا ہے. اور ایک
ब्रदरहुड के ऊपर हमारा एक बन गया है ना, एक हमारी एक परसेप्शन है उसके ऊपर। अमेरिका के लिए हम ये कह रहे होते हैं कि ख़ास तौर पे वार ऑन टेरर पे मैं वापस आऊँगी कि चूँकि हम उनके साथ रहे, हमने बड़ा काम किया और किया है, तो वो नहीं हमें होने देगा। और जबकि बड़ी फ्रैक्चर्ड किस्म के रिलेशनशिप हमारे यूएस के साथ रहे, व्हेनेवर वी आर नॉट नीडेड वी आर नॉट नीडेड। और अभी भी सिचुएशन इस वक्त भी आपको नज़र आता है, और जब भी ज़रूरत होती है तो इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अभी आजकल जो सिचुएशन है वो यही है कि आप यू शुड बी अवे फ्रॉम चाइना, तो ये सब चीज़ें वो हैं। सो परसेप्शन शायद इस बेस पे है कि जैसे भी हमारे डिफ़िकल्ट टाइम था तो उसमें हमें लोन मिलता रहा, हेल्प मिलती रही किसी तरीके से, कोई भी प्रोग्राम्स आए हमारे पास, एड के प्रोग्राम आए हुआ, तो उस बेस पे परसेप्शन हुआ। लेकिन इस परसेप्शन का बेसिकली यूज़ शायद सही नहीं हुआ, या उसके लिए हमें जो अगर परसेप्शन कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव हो जाए तो उसके लिए हम रेडी नहीं हैं बिल्कुल भी। अब परसेप्शन बेस्ड चीज़ें जो हैं वो उसको हम परसीव कर लें फॉर एवर, तो दैट वॉन्ट बी करेक्ट। और इस परसेप्शन की वजह से हमने क्या किया है कि हमने अपना रियलिटी चेक नहीं रखा। और इसमें मैं एक और सवाल आपसे करूंगा कि इस परसेप्शन की वजह से अब शायद ये पूरे रीजन जो है ये लीस्ट कनेक्टेड रीजन है, हमने शायद अपने इर्द गिर्द भी तो जो नहीं दी, ये सारे कंट्रीज़ इंपोर्ट बेस मुल्क हैं ज़्यादातर, लेकिन हमारी सारी इंपोर्ट्स बाहर से दूसरे मुल्कों से या दूसरे रीजन से विदिन जो रीजन हमारी नहीं हो रही, रीजन की पॉलिटिक्स है वो, और सिक्योरिटी के जो एलिमेंट्स हैं, और अफ़गानिस्तान जो है वो कितना बड़ा फैक्टर है, और इसको किस तरह इस रीजन को मिल के बैठ के इस क्राइसिस को देखने की ज़रूरत है। देखिए इस रीजन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी सीपैक की, जिसमें पाकिस्तान ने चाहा, पाकिस्तान ने इंडिया को भी ऑफ़र की, पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया को भी की, पाकिस्तान ने रशिया को भी की। तो मेरा ख़्याल है इसी तरह के स्टेक होल्डर्स हमें चाहिए, जिसमें हमें हो कि अगर हर्ट होगा तो वो एक कंट्री हर्ट नहीं होगा बल्कि वो पूरा रीजन हर्ट होगा। तो इस तरह के हमें बेसिकली, तो देखिए इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, और ये जनरेट करती है फिर आपकी पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट योर चॉइसेस, द चॉइसेस यू मेक फॉर योर डिसबर्समेंट और फॉर योर एग्जिबिशन ऑफ योर पॉलिसीज़, ये चीज़ है ना। तो वो एक तो ये है कि इकनॉमिकली जुड़ना ज़रूरी है मेरी नज़र में। इस इकनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ एशिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दूसरा ये कि हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है ना ट्रेड की, वो होती है, और वो ये हुई है अभी तक कि हमारे पास मेजर ट्रेड पार्टनर या तो यूरोप है या तो अमेरिका है। अच्छा, वहाँ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई या आप नहीं उनके उस पर उतर सके, उनके स्टैंडर्ड पे, तो फिर आपके पास देयर इज़ नो वे आउट। तो बेसिकली अगर हम अपने ही जैसे मौसम और अपने ही जैसे यूटिलिटी और अपने ही जैसे रीजन के अंदर अगर ट्रेड करते, तो मेरा ख्याल है आज हमारे पास ट्रेड डेफिसिट में बहुत प्रॉब्लम हो पॉलिटिक्स है, जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, अब रशिया पे हैं, सेंट्रल एशिया मुल्कों को हम नहीं मिल सकते, अफ़गानिस्तान है, वो कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है? बेसिकली अगर एक लीडरशिप का है कि व्हाट दे वांट, कि आपको एक मुल्क ने आके कहा कि आपने ही नहीं करना तो आप पीछे बैठ जाएं, दूसरे मुल्क ने दूसरे को कहा कि आपने नहीं करना तो आप पीछे बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है विच विल जनरेट आवर पॉलिटिकल डिसीजन। तो ये इकोनॉमिक ये जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह अचीव होगी? अब देखें, मैं जिस तरह डॉक्टर साहबा से पूछ रहा था कि इतने एनर्जी के रिसोर्सेज आपके बिल्कुल साथ बैठे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से आप उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप ईरान से नहीं उठा सकते, अब रशिया से नहीं उठा सकते, सेंट्रल एशिया दरमियान में अफ़गानिस्तान आता है। तो ये सारा ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो कितना बड़ा फैक्टर है इस, और फिर जो लीस्ट मैंने आपको कहा कनेक्टेड रीजन है, इस रीजन की मुश्किलात बढ़ाने में। देखिए मेरा ख्याल हम अपनी जो गलतियां हैं और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसका हम दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते। जो साउथ एशिया है इसकी जो इंट्रा रीजन जो ट्रेड है इज़ लेस दैन 5%, और दुनिया का दिस इज़ द लीस्ट ट्रेड वाइज कनेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड। अब इसमें इशू ये है कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि बहुत से यूरोपियन जो हैं कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है, इन सब ने इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो ट्रेड करे। उनका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर ये ट्रेड करेंगे तो इंटरडिपेंडेंस होगी, और इंटरडिपेंडेंस होगी तो इनके जो कश्मीर का मसला या दूसरे जो हमारे चाइना और इंडिया, जैसे चाइना और इंडिया, बट इसमें अभी भी देखें अगर आपने काम करना हो तो यू कैन डू। आपके पास साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक आपके पास ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ اس میں آپ امیڈیٹلی نہیں آپ اوپن کر سکتے, آپ تھرو سافٹا آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ جو ساک کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کیجئے, انڈیا پاکستان دونوں بیک سیٹ لیں, ساک کو ایکٹیویٹ کریں. کھٹمنڈو میں ہے وہ ایک نیوٹرل, وہ ایک آپ کا کہا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل اسٹیٹ, اور اب بہت ساری پاکستان کی امپورٹنٹ میٹنگس اگر نیوٹرل پلیس پہ ہوتی ہیں, دبئی میں ہوتی ہیں یا کھٹمنڈو میں ہوتی ہیں, تو وہ پلیٹ فارم تو آپ کے پاس موجود ہے. اٹ از اونلی دی ول دیٹ از مسنگ. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا ہمیں ٹریڈ نہیں کرنے دے رہی. انڈیا اسی خطے کا ایک ملک ہے, انڈیا کو ویورز ملتے ہیں. انڈیا کو پہلے بھی ویور ملا امریکہ سے جب اس نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی تھی. انڈیا کو ابھی بھی رشیا سے ویور بھی ملا رشیا کے ساتھ جب وہ ٹریڈ کرتا ہے. یہ آپ کی اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے. پاکستان کی جو اکنامک اسٹرینتھ ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت بالکل بھی نہیں ہے. اس میں ایک جو اور چیز ہے, سوری میں آپ کو, جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جو کہ جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرتے ہیں اس میں بھی آتی ہے, باقی سارے بھی کہتے ہیں کہ شاید اس کا بہت بڑا شیئر ہے ہماری, تو اس کو کیا ہمیں ڈاکیومنٹ کرنا بہتر ہے یا اس کو ریگولیٹ کرنا بہتر ہے یا ریگولرائز کرنا بہتر ہے؟ پچھلے جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ ایک کرائسس آتا تھا, اور ایون کہ ابھی بھی ایک کرائسس جس طرح پاکستان کے اوپر ہے, دنیا تو پاکستان کو باہر سے بیٹھ کے ایسے دیکھتے ہیں جیسے پاکستان ختم ہو گیا. بالکل. اور اگر آپ باہر سڑکوں پہ چلے جائیں, شاپنگ مالز میں چلے جائیں, ابھی بھی باوجود اس کے اس دفعہ جو انفلیشن کی ویو آئی اور جو اس وقت کے جو حالات ہیں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنے نہیں ہے, اسٹل یو سی کہ لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں, وہ باہر بھی آ جا رہے ہیں. تو ایک جو بہت بڑی جو اسٹرینتھ تھی جب آپ کا فارمل سیکٹر جو اکانومی کا تھا وہ شرنک ہوا یا وہ انڈر پریشر آیا, تو یہ جو انفارمل سیکٹر ہے اس نے سپورٹ دیا. لیکن 2018 سے چونکہ جو ایف اے ٹی ایف کی جو ریگولیشنز تھیں اس میں ہم نے اوور ریگولیٹ کر دیا اس سیکٹر کو, جس کی وجہ سے اس سیکٹر کے اوپر بھی, انفارمل سیکٹر کے اوپر بھی اب سکویز آئی ہے. یہ ہمیشہ بیک بون ہوتا ہے. یہ ایک بڑا ایک ڈیلیکیٹ کویشچن ہے کہ آپ کس حد تک ایک سیکٹر کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں کر سکتے. کچھ ایسے سیکٹرز ہوتے ہیں جن کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو فارملائز نہیں کر سکتے. یہ آپ کے ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے سیکٹرز ہوتے ہیں, سیگمنٹس ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ لائک دی یورپین کنٹریز کے جہاں پہ وہ اسمال انڈسٹریز بھی ان کی بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا اسکیل آف اکانومی ان کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. ہماری اگر جو جی ٹی روڈ کی ہماری جو بیلٹ ہے اس میں جو سٹیز ہیں, اس میں سیالکوٹ ہے, گجرانوالا, ان کی جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کا ایک بہت بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب اگر ان کے ہر ٹرانزیکشن کو آپ سیل ٹیکس کے پرپس کے لیے جا کے ڈاکومنٹ کریں گے, انکم ٹیکس کے پرپس کے لیے کریں گے, تو شاید نہ وہ ان کا وہ مزاج ہے, نہ کلچر ہے, نہ اس ملک کی وہ ٹریننگ ہے. تو میرا خیال اس کا طریقہ کار یہ گریجول اپروچ آپ لیجئے, گریجولی جو آپ سیکٹرز کو. ایک اور سیکٹر ہے ایگریکلچر, 70% آف یور پاپولیشن اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, آپ کی جی ڈی پی کا اتنا بڑا اس پہ انحصار ہے, لیکن ہم کموڈیٹیز بھی باہر سے منگواتے ہیں ہمارے پاس. تو ایگریکلچر پہ جو اتنا انحصار ہے اس پورے ریجن کا, وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس پورے ریجن کی اکانومی کے لیے, یا بہتر ہو سکتا ہے؟ 2008 میں جرمنی میں ایک کورس کر رہا تھا اکنامک اینڈ فائنینشیل رپورٹنگ کا. تو بہت سے خطے کے ممالک سے, بلکہ افریقہ سے, ایشیا سے لوگ گئے ہوئے تھے, وہ ان کا ایک ٹریننگ کورس تھا. اس وقت جب ہم سب کنٹریز کے لوگوں نے بتایا, اپنے اپنی اکانومی کے اسٹرکچرز بتائے, تو پاکستان کا اس وقت جو تھا اس کا شیئر آف دی سروسز سیکٹر جو تھا وہ 60% تھا, 55 یا 57% تھا. دنیا میں جو اکانومیز جو جنہوں نے سسٹینبلی گرو کیا, ان کا اسٹرکچر ایگریکلچر گرو کرتا ہے, پھر انڈسٹری کرتے ہیں, پھر آپ سروسز پہ جاتے ہو. کیونکہ جو آپ کا جاب انٹینسو سیکٹر ہوتا ہے یا ایگریکلچر ہے یا انڈسٹری, سروسز نہیں ہے. ایک جو بینک ہے وہ 5 لوگوں سے وہ 500 ارب روپے کا پروفٹ لے سکتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو زیادہ جابس اس کے لیے کریٹ کرنی پڑتی. پاکستان کی جو جس طرح پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے اور ہماری جو اکانومی کا اسٹرکچر میں یہ فلا آ گیا کہ دی ارلی 2000 جب ہم نے شفٹ کیا اکنامک اسٹرکچر, تو ہم بہت زیادہ ہم نے بجائے کہ وہ چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرتے, ایکسپینڈ کرتے, ماڈرنائز کرتے, ہم نے ایگریکلچر سے سیدھا جا کے جمپ مارا, ہم نے سروسز کی طرف, درمیان میں انڈسٹریل سیکٹر آپ کا گرو نہیں کر سکا. اب پھر اس کے بعد دوسرا جو ٹریجڈی یہ ہوئی کہ 2010 میں جو آپ کی 18th امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن میں, اس کے بعد جو ایگریکلچر سبجیکٹ تھا, ایگریکلچر ایز اے سبجیکٹ وہ صوبوں کو پہلے بھی تھا, پھر انکم ٹیکس تو پہلے ان کے پاس تھا, وہ بھی آپ نے ڈیوالو کر دیا. یہ جو آج آپ کا کرائسس ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہے نا, کہ آپ ایک فوڈ امپورٹنگ کنٹری بن گئے, باوجود آپ کے پاس اتنا بڑا لینڈ ماس ہے, اتنے آپ کے پاس لوگوں کے پاس اسکل سیٹ ہے, آلدو ہمارے پاس وہ مشینری اور ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایگریکلچر میں آ جائے تو ہماری پر ایکڑ ییلڈ بڑھ جائے. میرا خیال ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر جو پاکستان کا, اٹ از ناٹ پارٹ آف دا پرابلم, اٹ از پارٹ آف دا سولوشن. دی اونلی تھنگ از دی بیٹر مینجمنٹ. وہ ہم کر نہیں پا رہے, اس وجہ سے ہم زیادہ کرائسس میں جا رہے ہیں. اچھا میم, یہ جو یوتھ بلج ہے, نوجوان ہے اتنی بڑی تعداد میں پاکستان میں, اس پورے ریجن میں,
ان کو کس طرح کوپ کرنا، ان کے لیے کس طرح کی جابز بنانی ہے، کس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے؟ کیا گورنمنٹ کا کام ان کے لیے جاب کریٹ کرنا ہے یا ایک وائبل انوائرمنٹ بنانا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے لیے خود اپنی اکنامک اپرچونیٹیز ڈھونڈیں؟ اچھا دیکھیے 80s کے بعد سے جو اکنامک سٹرکچر ہے، جیسے مارکیٹ اکانومی کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، اس میں گورنمنٹ کا رول بڑا لمیٹڈ ہو گیا. اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ ساری یوتھ کو جاب پرووائڈر نہیں ہو سکتا، پبلک سیکٹر جاب پرووائڈر اب نہیں ہو سکتا، وہ ڈائنامکس ہی نہیں ہے، وہ چینج ہو گئے. اب زیادہ شیئر آپ کا آ گیا مارکیٹ کا. اچھا اب مارکیٹ کے لیے انفارچونیٹلی جو آپ کا ایک ڈسکنیکٹ ہے نا اس وقت یوتھ کا اور مارکیٹ کا، وہ اسکل. ایون آپ کے جو سی پیک کے اندر بھی جو اب اکنامک زونز ہیں یا ان کی جو کمپنیز ہیں یا جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو آئیں گی، اس کے اندر کے لیے بھی آپ کا یوتھ ابھی تیار نہیں ہے. لینگویج از اے گڈ تھنگ، دیٹس آلسو پارٹ آف اے پاور، بٹ لینگویج از ناٹ ایوری تھنگ. اسکل ان کو چاہیے کہ آپ ان کو کر کے کیا دیں گے، ہے نا، وٹ یو کین پروڈیوس فار دیٹ کمپنی. تو اس میں جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہیومن کیپٹل، اس کی بہت کمی ہے. ہم نے اسکل کے اوپر بالکل فوکس نہیں کیا، ڈگریز پہ ہم نے بہت فوکس کیا ہے، اور ڈگریز بچے لیے پھر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں آفر ہوتی. اس کی یہی ریزن ہے کہ ایک تو آپ انڈسٹری اور یونیورسٹیز یا جو ہائر ایجوکیشن کے جو سسٹمز ہیں اس کے اندر آپ نے لنکیج نہیں رکھے کہ تاکہ جو بچے بکس میں پڑھ رہے ہیں ان کو وہ پریکٹیکلی کیسے دیکھ سکیں. ایک اور چیز جو میں بہت فورم پہ بات کرتی ہوں کہ جب یہ کمپنیز آپ کے پاس انٹرنیشنلی انویسٹمنٹ کے لیے آتی ہیں، یہ کمپنیز آتی ہیں تو ان کے اوپر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں R&D کمپوننٹ. وہ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی یوتھ ڈیولپ ہوگی. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو فار فری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے، آپ ان کو ساری اسکل دیں گے تاکہ جب آپ کمپنی کو کلوز کر کے چلے جائیں، فار ایور تو ظاہر ہے کوئی نہیں ہے، چلے جائیں تو وہ بچے جو ہیں دے کین ٹیک اوور اور دے کین یوز دیٹ ٹیکنالوجی. سارے بچوں کو آپ باہر بھی نہیں بھیج سکتے اور اتنی جو ہے وہ انپلائمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ سچویشن ہے جس میں R&D کے اوپر آپ کو بہت فوکس کرنا پڑے گا. وے فارورڈ کیا ہے ابھی اس میں؟ اب اپرچونیٹیز کیا ہے جس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں پاکستان میں اور اس ریجن پورے میں؟ دیکھیں آپ کو اپنے جو بیک ٹو بیسک پہ جانا ہے. یہ جو ہم نے 2000 آنورڈ جو اکانومی کا اسٹرکچر کیا ہے نا، اڈاپٹ کیا، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی امپورٹس کے اوپر آپ کی اکانومی گرو کرتی ہے. آپ کو ایکسپورٹ لیڈ فرسٹ فیز میں آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے، انکریز کرنی ہے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. ایون کہ FDI جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کی اکنامک پرابلمس کا سلوشن نہیں ہے. تو گریجولی ایک تو ایکسپورٹ لیڈ ماڈل کی طرف جائیں. دوسرا آپ کا جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس کو ایکویٹیبل کریں. اور تھرڈلی لانگ ٹرم کے اندر جو ریجنل آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اور جتنی آپ کی ریجنل انٹیگریشن ہوگی، ٹریڈ ہوگی، آپ کے پاس کموڈیٹیز، پاکستان میں فوڈ کرائسس اگر آپ نوٹ کریں 2019 کے بعد وہ زیادہ ہے. اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جب ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے تو ہماری کو فوڈ کی شارٹیج ہوتی تھی تو ہم وہ وہاں سے امپورٹ کر لیتے. اب وہ ہم نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال یہ آپ کے لیے کیس اسٹڈی ہو سکتی ہے کہ کس طرح جو ریجنل ٹریڈ کی انٹیگریشن ہے وہ آپ کی جو نیشنز ہیں ان کے لیے بہتر بھی ہے، اور ان کی جو فوڈ کی کوالٹی ہے، ان کی نیڈز ہیں وہ افورڈیبل بھی ان کے لیے زیادہ ہو سکتی ہیں. سو اٹس آل ان اٹ. میم میرا تو خیال ہے جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو بیکورڈ اکانومی اور آپ کی ماڈرن اکانومی دونوں کو ساتھ چلنا ہے اور ایگریکلچر کو بیک ان فوکس لانا پڑے گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان کے اندر. یہ جو انہوں نے بات کی ٹریڈ کی بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہم ہیوج انویسٹمنٹ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اسمال اسکیل سے بھی لوگ نکل کے جائیں. اور آپ نے اسٹیشن کرائسس کے بعد دیکھا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے SMEs کے تھرو کھڑے ہوئے ہیں. اور انٹرپرینورشپ بچے اپنے اور جو فوکس کریں کہ کیسے ایک بچہ پروڈیوس کیا کر سکتا، دیٹ شوڈ بی اے کویسچن. اور اسی سے ہم اگر سٹارٹ لیں اور ایگریکلچر کو فوکس کریں اور انٹرپرینورشپ کریں. بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جی. آپ نے سنا میرے دونوں ایکسپرٹس اور دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ انٹرپرینورشپ کو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایکسپورٹ بیس انڈسٹری، پروڈکشن ہاؤسز بنانا پڑے گا آپ کو اپنے ملک کو، اگر آپ اس طرح کے کرائسس میں دوبارہ نہیں آنا چاہتے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی قسط میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.